وہ ذات ہے، وہ ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جسم فرشی روح عرشی سرکار لے رہے ہیں، خدا دے رہا ہے، بندوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حسینی میاں صاحب نے اس حدیث کی بھی تلاوت کی، میں بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو بھتیجے نے کیا، میں چچا بھی فریضہ صاحب تھے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے نا، نہ وہاں دینے میں کمی نہ میرے بانٹنے میں کمی۔ اچھا یہاں یہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کب دیتا ہوں کتنا دیتا ہوں، کچھ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا قاسمون، میں بانٹنے والا، یہ بھی سرکار نے یہاں بھی کوئی قید نہیں، کب بانٹنے والا کب نہیں، کب بانٹنے والا کب نہیں۔ اور ایک بات سنو، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، میرا نبی زندہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ یہ بانٹنے کا سلسلہ آج بھی مدینے سے چل رہا ہے، آج بھی مدینے سے چل رہا ہے۔ دوستو جب رسول نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا رسول موجود ہیں، تو اس کا مطلب بانٹنے کا سلسلہ بھی ابھی ہے، بانٹنے کا سلسلہ اب ہے، اور صرف طریقہ بدلا ہے، طریقہ بدلا ہے۔ رسول نے پردہ کیا، صحابہ بانٹنے میں لگ گئے، صحابہ بانٹنے میں لگ گئے۔ اسی خزانہ غیبی کو جو رسول نے چھوڑا اپنے رب سے لے کر، صدیق اکبر اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، فاروق اعظم اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، عثمان غنی اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، علی مرتضیٰ اپنے زمانے میں بانٹتے رہے، صہیب رومی اپنے زمانے میں بانٹتے رہے۔ وہی بانٹنے کا سلسلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، اسی بانٹنے کا سلسلہ احمد بن حنبل نے کیا، جاری رکھا، امام شافعی نے کیا، ابو یوسف نے کیا، امام محمد نے کیا، امام مالک نے کیا، جنید بغدادی نے کیا، بایزید بستانی نے کیا، غوث جیلانی نے کیا، غریب نواز نے کیا، صابر پاک نے کیا، گنجے شکر نے کیا، گنجے نبات نے کیا، مخدوم اشرف نے کیا، اور کر رہے ہیں۔ خدا دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں، خدا دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں۔ دوستو نہ وہاں دینے میں کمی، اس کے دینے میں کمی، نہ نبی کے لینے میں کمی اور لے کر بانٹنے میں کمی نہیں، تو میرے سرکار آج بھی تو موجود ہے نا، موجود ہیں میرے سرکار۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، مٹ جانے والے نہیں، چھپ جانے والے۔ معلوم ہوا چھپنا اور ہے، مٹنا اور ہے۔ جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں، اور جو مٹتا ہے وہ چھپتا نہیں۔ چھپنے کا سوال کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، سورج چھپتا ہے یا مٹتا ہے؟ چھپتا ہے یا مٹتا ہے؟ اب اس وقت ہندوستان میں یہاں رات ہے، امریکہ میں دن ہے، کیا ایسا ہے کہ بھارت کا سورج اور ہے، امریکہ کا سورج اور ہے، برطانیہ کا سورج اور ہے، ہالینڈ کا سورج، بیلجیم کا سورج اور ہے، جرمنی کا سورج اور ہے؟ سورج ایک ہی ہے نا، وہی ایک۔ یہاں غروب ہوا کہیں نکلا، یہاں چھپا کہیں نکلا۔ کوئی جاہل بھی نہیں کہے گا کہ سورج مٹ گیا، سورج چھپ گیا۔ اسی لیے غروب آفتاب بولتے ہیں۔ آفتاب غروب ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ آفتاب غروب ہوتا ہے، معدوم نہیں ہوتا، تو چھپتا ہے، مٹتا نہیں۔ سورج چھپتا ہے، مٹتا نہیں، بولو، مانتے ہوگی نہیں سب؟ سورج چھپتا ہے، مٹتا نہیں۔ اب یہی سے اہل سنت کا عقیدہ لو۔ ارے جب مادی آسمان کا سورج مٹتا نہیں ہے تو آسمان رسالت کا سورج کیسے مٹے گا؟ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ تو دوستو جس نبی کی اتباع کو لازم
ایسا جوڑا کہ میرے محبوب کی یاد میری عبادت میں آئے، میرے محبوب کی یاد میری عبادت میں آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہو نا، آپ کیا پڑھتے ہو؟ التحیات پڑھتے ہو، اس میں کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا؟ وہی جو سب پڑھتے ہو، نبی سلام علیکہ یا نماز باہر ناجائز کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام بھی آپ پڑھتے، درود بھی پڑھتے، اللہم صلی علی محمد، اچھا یہی نہیں وعلی آل محمد، یعنی نبی پر بھی درود اور نبی کی آل پر بھی درود۔ تو ذکر کو رکھا اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں، تاکہ میرے محبوب کی بھی یاد آئے اور میرے محبوب کی اہل کی بھی یاد آئے، اہل کی بھی یاد آئے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے سلام بھی واجب، درود بھی واجب۔ سلام نہ پڑھو تو نماز خطرے میں، درود نہ پڑھو نماز خطرے میں۔ اور ایک بات بتائے دوستو، رب یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کو ادا کرو، میرے محبوب کی ادا کو ادا کرو۔ اب اس نے دیکھو سسٹم کیسے بنایا، اب تھوڑا سا میرا کچھ مزاج بن رہا ہے، میں گھڑی کو بھی دیکھتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھو نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض۔ اور نماز میں جو ارکان ہے، قیام فرض ہے کہ نہیں؟ رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے، یہ فرض ہے نا، یہ فرض ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرض ہے صرف فرض ہی ہے؟ سنت بھی تو ہے؟ مجھے بتاؤ وہ فرض ہے کون جو سنت نہ ہو؟ وہ کون فرض ہے جو سنت نہ ہو؟ قیام فرض ہے، سنت بھی تو ہے، رکوع فرض ہے، سنت بھی تو ہے، سجدہ فرض ہے، سنت بھی تو ہے، قعدہ فرض ہے، سنت بھی تو ہے، نماز فرض ہے، سنت بھی تو۔ میں سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو 2 رکعت فرض ہے جس کو تم فرض کہتے ہو، وہ سنت بھی تو ہے، وہ سنت بھی تو ہے۔ اسی لیے اب جملہ دیتا ہوں، اسی لیے رب نے اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کی چادر چڑھائی، اپنے فرض پر اپنے محبوب کی سنت کا غلاف ڈالا کہ میرے بندو اس وقت تک تم میرے فرض تک پہنچ نہیں سکتے ہو جب تک میرے محبوب کی سنت نہیں ادا کرو گے، جب تک میرے محبوب کی سنت ادا نہیں کرو گے، سنت ادا نہیں کرو گے۔ بس اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح سنت کے بغیر فرض نہیں ملے گا، اسی طرح مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا۔ دوستو اگر فرض تک رسائی چاہتے ہو تو سنت کو گلے لگاؤ، سنت کو گلے لگاؤ۔ بس بات وہی آتی، میری پیروی کرو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، نہ دائیں نہ بائیں، آگے نہیں پیچھے چلو۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو میرے پیچھے چلو، اگر دارین کی سعادتیں چاہتے ہو میرے پیچھے چلو۔ دوستو آج ہم جس کا عرس منا رہے ہیں یہ وہی پیچھے چلنے والے، پیچھے چلنے والے کا۔ اسی لیے دوستو میں مخدوم اشرف کی جب بات آتی ہے یہ ایسے پیچھے چلنے، میں تو ایک بات بتاؤں دوستو، مخدوم اشرف کیا ہے میں نہیں جانتا، خود سرکار اشرفی میاں فرماتے ہیں بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف، کہے گا وہم و گما سے میرے
بلند تر ہے مقام اشراف. تو ایک بات عرض کروں, مخدوم اشراف متبع کا نام نہیں ہے, اتباع کا نام ہے, اتباع کا نام ہے. دوستو جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی متبع ہو گیا, جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بھی متبع ہو گیا, جس پر مخدوم اشرف کی نظر پڑ گئی. اسی لیے دوستو مخدوم اشرف کیا ہے؟ صدیق اکبر کی صداقت ہے, فاروق اعظم کی عدالت ہے, عثمان غنی کی سخاوت ہے, علی مرتضیٰ کی طہارت و نجابت و شجاعت ہے. میرے دوستو مخدوم اشرف حجرہ فاطمہ کی حسین بہار کا نام ہے, مخدوم اشرف حسین شہید کربلا کی یادگار کا نام ہے, مخدوم اشرف امام حسن کے وقار کا نام ہے, مخدوم اشرف علی مرتضیٰ کے وقار کا نام ہے. تو آج جس اشرف کی بارگاہ میں آئے ہو سمجھ لو ہر ایک بارگاہ میں آپ پہنچ گئے, ہر ایک کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے. مخدوم اشرف مل گئے, مخدوم اشرف مل گئے, امام حسین مل گئے, امام حسن مل گئے, فاطمہ زہرا مل گئی, علی مرتضیٰ مل گئے. جب سب مل گئے رسول مل گئے, جب سب مل گئے رسول مل گئے. تو دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو خدا سے میری پیروی کرو. اور خدا خود نہیں کہہ رہا, رسول سے کہلوا رہا ہے. رسول تم کہو محبت خدا سے پیروی میری, محبت خدا سے پیروی میری, میری پیروی کرو, میری پیروی کرو. اب ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ نے سلام کی بات کی, ٹھیک ہے سلام ہم پڑھتے ہیں جائز ہے, مگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, بیٹھ کے, ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھیں گے. یا آپ کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کر کیوں؟ دوستو آج کے اس خوبصورت اجلاس میں میں کھڑے بیٹھے کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے کا فلسفہ سمجھ لیں. تاکہ آپ بیٹھے ایک صاحب نے کہا چونکہ یہ چونکہ جو ہے اس کی بڑی مرمت ہوتی ہے. یہ کچھ ایسے چونکہ چنانچہ, یہ چونکہ چنانچہ جہاں اس کی بڑی درگت ہوتی ہے. چونکہ نماز میں سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا, درود و سلام نماز میں بیٹھ کر پڑھا جاتا, اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. کیا دلیل ہے؟ اب ایسے ہی کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ بھی کہ ٹھیک آپ نے کہا میں نے مان لیا, اب میری مانو, تمہاری میں مان لیا, میں نے مان لیا, اب تم میری مانو. چونکہ بھائی تمہارا چونکہ میں نے مان لیا ہے نا, اب میرا چونکہ لو. آج کی جلسے میں صرف چونکہ کا تبادلہ ہوگا, اپنا چونکہ تم دو, میرا چونکہ تم لو. تم اپنا چونکہ سمجھاؤ, میں اپنا چونکہ سمجھاؤں. اگر تمہارا چونکہ صحیح ہے تو میرا چونکہ صحیح ہے, اور اگر تمہارا چونکہ غلط ہے میرا چونکہ غلط. چونکہ نماز میں درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے, لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. ایسے ہی کوئی کھڑا ہو جائے, چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے لہذا بیٹھ کے پڑھنا ناجائز. نماز میں درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. چونکہ نماز ناجائز. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ کیا بات ہوئی؟ بولے یہ کیسے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ایسے. میں نے کہا وہ ایسے. جیسی تمہاری مٹھائی ویسا ہمارا فاتحہ. یہ بات میری اپنی نہیں ہے, تو میں جملہ نکل گیا. یہ حکیم الاسلام حضرت علامہ سید نظر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پردادانی حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی, وہ حلقہ مریدہ میں تھے. کہیں کا واقعہ ہے, ایک صاحب آئے, کہا حضور فاتحہ